اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف کمرتین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 264 خط کے بارے میں ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں زور دیا ہے، اس کی وجہ اگر سمجھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کل کی آیت ہے 263، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اللہ کہتا ہے اگر تم کسی کو خیر خیرات یا کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور تم اس قابل نہیں ہو تو بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہو اور اللہ سے معافی مانگو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم خیر خیرات صدقہ یا کسی کی مدد کر کے اس کو تکلیف دو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہو اور تکلیف مت دو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے کسی خیر خیرات اور صدقے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، وہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو وہ ہمیں ایک دم نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دیتا ہے اور وہ رحیم ہے، کریم ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کے بارے میں نیت پہ اور ہمارے عمل پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے خیر خیرات کو، اپنی مخلوق کی مدد کو اس طریقے سے ایسے مت دو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تم تکلیف پہنچاؤ یا احسان جتاؤ۔ یعنی اگر تم خیر خیرات کر رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس مخلوق کو جس کو تم نے دیا ہے اس پہ کوئی احسان جتاؤ، اس سے کوئی امید رکھو یا اس کو کوئی تکلیف دو یا اس کو صلواتیں سناؤ۔ کیوں؟ اگر جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا نقصان بتا رہا ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کہتا ہے جو خرچ کرتا ہے اس طریقے سے ریاکاری کے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ آج کل ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم مسلمانوں کا سب ریاکاری کا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اس طریقے سے جو خرچ کرتے ہیں لوگ اپنے مال کو، یا خیر خیرات کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ ریاکاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یؤمنون باللہ، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، والیوم الآخر، آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اب ان کی جو خیر خیرات ہے، جو لوگوں کی مدد ہے، جو یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصبح وابل فترک صلدا۔ اللہ کہتا ہے اس کی مثال، اب یہ جو بھی ہم نے خیر خیرات کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے یا کسی کی مدد کی ہے، جس قسم کا بھی ہم نے مالی لحاظ سے یا بدنی لحاظ سے یا جس طریقے سے بھی ہم نے کسی کی ہیلپ کی ہے، اور اس میں ریاکاری ہے، اس میں دنیا کی طلب ہے، نیت اس کی اللہ رسول نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مہین، ایک ایسا پتھر جو مہین ہو، یعنی اس پہ دھول آ جائے، سموتھ ہو، اس پر دھول آ جائے، اور جب بارش ہو تو وہ ساری دھول اس پر سے اتر جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارے جو تم نے خیر خیرات کی ہیں اس کا یہ ہوگا لا یقدرون علی شیء بما کسبوا، کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا جو تم نے کمایا۔ واللہ یہدی القوم الکافرین، اللہ کہتا ہے میں ہدایت نہیں دیتا ناشکروں کو۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے، انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے تمام جو خیر خیرات ہے، جو لین دین ہے، جو کسی کی مدد ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب ریاکاری پر ہے۔ اب جیسے جیسے ہم موتیں ہو جائیں، اب یہ جو ہم خیراتیں کرتے ہیں شادی بیاہوں میں جس طریقے سے ہے، لوگوں کے اور جس طریقے سے ہیلپ، وہ سب خیر اللہ تعالیٰ کو
اس طریقے سے پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک جگہ کہ ایک ایسے دو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے دو۔ اگر دینا ہے کسی کو کہیں ہاں ایک یہاں ہے کہ اگر مسجد بنا رہے درسگاہ بنا رہے تو اس کے لیے آپ باقاعدہ دکھا کے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، لیکن ویسے ذاتی طور پہ کسی کو ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، خیر خیرات کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے اس میں تمہاری یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ تم ان سے کوئی فائدہ اٹھاؤ گے۔ نمبر 1 یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی تم یہ امید رکھو گے کہ یہ کل مجھے سلام کرے گا، یہ میری عزت کرے گا، یہ میرے کام آ جائے گا، یہ ہوگا۔ اور اگر کسی کو دے رہے ہو تو اسے 10,000 صلواتیں بھی سنا رہے، باتیں بھی سنا رہے ہو کہ میں تو ہمیشہ تمہیں دیتا ہوں، یہ ہے وہ ہے وہ، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کہنے لگا اللہ کہتا ہے یہ سب ریاکاری ہے، یہ نہیں ہے۔ کیوں کہ تم جو دے رہے ہو وہ تمہارا مال تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کا مال ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضل کیا ہے کہ تمہیں مقرر کیا ہے اپنا مال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، لیکن یہ وہ صرف وہ لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جن کا اللہ پر یقین نہیں ہے۔ کیا یقین نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ نہیں ہے، یہ کہ ہم نے کمایا، ہماری محنت ہے، ہماری یہ۔ اور پھر دوسرا کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، یہ یقین بھی نہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ 2 ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری ہر چیز، ہماری ہر عمل عبادت بن جائے گی اگر ہم نے یہ 2 چیزیں صحیح کر لی۔ لیکن جو نہیں کرتے اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے، دنیا داری کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے کرتے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں بھی دنیاوی مفاد کے لیے ہوتی ہیں، پیسے کے خاطر ہوتی ہیں، دنیاوی عزت کے خاطر ہوتی ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ حج ہیں، چاہے عمرے ہیں، چاہے خیر خیرات ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چکنا پہاڑ ہے اور اس پہ اللہ کہتا ہے اس پہ مٹی پڑی ہے، لیکن جب ذرا سی بارش ہوئی تو وہ پہاڑ پہ سے ساری مٹی اتر گئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تمہارے خیر خیرات یہ سب جو دینا ہے اللہ کی راہ میں، یہ اس کی مثال ایسی ہے، کوئی چیز جو تم نے عمل کیا ہے وہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گا، سب ضائع ہو جائے تمہارے یعنی تمہارے لیے کوئی چیز بچے گی نہیں۔ نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں یہ فائدہ دیں گے، تو اگر ہماری نیت دنیا کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہمارے ہونا کیا چاہیے؟ اب اس کے مقابلے میں ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی رضا، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا وہ نور حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا وہ قرب حاصل کرنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہنے کے لیے میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اللہ دنیا سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی دنیا والوں سے جو میں کر رہی ہوں انہیں مجھے وہ ثواب بھی دنیا والوں سے نہیں لینا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں لینا، بالکل اللہ پہ نظر رکھنا ہے اور اللہ کو لکھنا، اور نیت اللہ کی رضا، اللہ کی ملاقات، اللہ کی قرب ہونا چاہیے، اگر ذرا سا بھی دنیا کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے جو اس طریقے سے نہیں کرتا تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ ناشکرے ہیں کہ کافرین کا یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ناشکروں میں، کافرین، کیونکہ میں نے دیا ہے، میں نے ان پہ فضل کیا ہے، مال میرا ہے، ہر چیز میری ہے، جسم میرا ہے، ہر طاقت میری ہے، توفیق میری ہے، سب کچھ میں دے رہا ہوں، اور یہ استعمال کر رہے ہیں اپنے کو آگے رکھ کے، مجھے بھول گئے، میرے مرضی کو بھول گئے، مجھے لینا بھول گئے، میری نیت بھول گئے، اور اپنے لیے دنیاوی مفاد کے لیے کہہ تو اللہ کہتا ہے یہ ناشکرے ہیں، میں ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کر کیا رہے، کر غلط رہے کریں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی، انہیں سیدھا راستہ صحیح معنی خرچ کرنے کا جو صحیح معنی ہے، صحیح طریقہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اپنا نفس آگے آ جاتا ہے، اپنی میں آگے آ جاتی ہے۔
اپنی خواہشات آگے آ جاتی ہیں، اپنی رشتہ داریاں آگے آ جاتی ہیں، یہ سب یہاں تو صرف ہمیں اللہ چاہیے۔ اگر ہم صرف اللہ کے لیے کریں گے تو ہمیں کوئی دنیا کی چیز ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، تو ہمیں صرف اللہ کہتا ہے جو اس طریقے سے کرے گا، جیسے میں نے بتایا ویسے نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے کرے گا، تو میں اس کو سمجھ نہیں دوں گا کہ تم صحیح کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو۔ وہ یہی سمجھے گا میں صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ اور آخرت میں قیامت کے دن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، جیسے چکنے پہاڑ پہ دھول ذرا سی ہوئی، وہ بارش ہوئی اور پہاڑ بالکل صاف ہو گیا، اسی طرح تمہارے اعمال بھی تمہارے سب ضائع ہو جائیں گے، وہ بالکل صاف ہو جائے گا، کچھ بھی وہاں لے کے نہیں جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کس سے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو صرف اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان کے دل کو جمع، یعنی ان کا دل خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت دیتا ہے، اور ان کو کوشش ہوتی ہے کہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ پھر اللہ کہتا ہے کمثل جناتم، یہ جو خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال اس باغ کی سی ہے، بے ربوۃ اصحابها وابل فآتت اکلها ضعفین، ایک ایسا باغ جو اوپر پہاڑی پہ ہے، یعنی ڈھلان میں نہیں ہے، نشیب میں نہیں ہے، پہاڑی پر ہے، اور اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ ڈبل اس میں فصل اگتی ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر زیادہ بارش نہ بھی ہو، صرف فوار بھی ہو، جب بھی وہ ڈبل فائدہ دیتی ہے، فصل دیتی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں سارا دار و مدار ہے نیت پہ۔ اب دیکھیں نیت کتنی امپورٹنٹ ہے انسان کے عمل میں، اس نیت کو خالص کرنا ہے۔ اس میں سے یہ جو دنیا کی ملاوٹ ہے نا، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ سب مجھے نکالنی ہوں گی، مجھے ہر چیز میں للہیت یعنی اللہ کی رضا، صرف کیا مقصد ہے میری زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کو پانا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کا دیدار حاصل کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنا۔ تو اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اس نیت سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے صاف نیت بتا دی ہے۔ اب جب اس نیت سے ہم خرچ کرتے ہیں نا، تو اب جس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس پہ ہماری نظر نہیں ہے، اس سے ہم کوئی توقع نہیں رہ رہے۔ ہم نے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، تو نیکیاں جو کر رہے ہیں دریا میں ڈال رہے ہیں، دریا میں چلی تو غائب ہو گئی، پھر ہمیں تو نہیں پتا۔ اب ہم جو نیکی کر رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، بس ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ جس کو اگر ہم نے مدد کی ہے، کسی کو ہم نے مسجد میں دیا ہے یا کہیں اور دیا ہے، جیسے اب سلاب زدگان نے ان کو دیا ہے، کسی کو بھی دیا ہے، رشتہ داروں کو دیا ہے، ضرورت مند کو دیا ہے، غریب کو دیا ہے، یتیم کو دیا ہے، فقیر کو دیا ہے، تو مجھے اس سے کوئی امید نہیں رکھنی کسی قسم کی، نہ سلام، یہاں تک کہ سلام تک کی امید نہیں رکھنی کہ یہ ہمیں سلام کرے گا یا ہماری عزت کرے گا یا ہمارے کام آئے گا یا ہمارے مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ سب ریاکاری پر ہے، یعنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے لیے یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، ساری رشتہ داریاں رشتے دنیا کے لیے ہیں، تعلقات دنیا، بہن بھائیوں کے دنیا کے لیے چلتے رہتے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کے بارے میں ہمیں ایک مثال سے، اوپر کی آیت کو دیکھتے ہیں 265، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اللہ ہم اس کے جب
ان کی نیت یہ ہوتی ہے تو پھر وہ ان کی دل مضبوط ہوتا ہے اور ان کو روشنی ملتی ہے اور یقین آتا ہے. فاطمہ یہ بند کرو ان کی آوازیں. کما صلی جنات من ربوت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیت ہے اوپر کی طرف، یہ پہاڑ کی طرف اونچی اونچائی میں. وابل اصابہ وابل فآتت اکلها ضعفین، اگر اس پر بارش ہو تھوڑی تو وہ بہت زیادہ فصل دیتا ہے. فعلم تو صبح وابل فتولہ، اگر بارش نہ بھی ہو صرف پھوار ہو تو جب بھی وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم جو کرتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے نیک نیتی، خلوص. یعنی آپ مال کما رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے آپ کو حلال مال، اور اس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے استعمال کر رہے ہو تو وہ ہمیں فائدہ دے گا. لیکن اگر ہم دنیا داری کے لیے استعمال کریں گے تو ہمیں نقصان دے گا. تو اسی میں اللہ تعالیٰ ایک اور مثال ہمیں بتا رہا ہے. ایود احدکم ان تکون لہو جنات من نخیل وعناب تجری من تحت الانہار. اللہ کہتا ہے یہ تم لوگ اسے پسند کرتے ہو کہ ایک تمہارے پاس باغ ہو انگوروں کا اور کھجوروں کا، اور وہ خوب شرداب ہو اور نہریں بہ رہی ہوں. فیہا لہو فیہا من کل ثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں. وَأَصْحَابُ الْكِبَرِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، تو پھر وہ اور اس کی اولاد جو ہو وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس کی اولاد چھوٹی ہو. پھر کیا ہو؟ فَأَصَابَهَا بِإِعْصَارٍ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر ایک دم لو چلے، اتنی زبردست لو چلے کہ اس کا سارے کھیت جو ہیں وہ جل جائے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تتفکرون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں نے آیتیں کھول کھول کر بتائی، تم اس میں سوچو اور فکر کرو. اب یہاں سوچیں کی، غور فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں حلال مال، تو وہ کس نیت سے؟ دکھاوے کے لیے، دنیا داری کے لیے. اگر ہم دکھاوے کے لیے اور دنیا داری کے لیے کرتے ہیں تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے. یا ہم خرچ نہیں کرتے، بخیل ہے. ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بخیل شخص، یعنی جو بالکل نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، اللہ کو پانے کے لیے، اور بس صرف جمع واری ہے، جمع کرنا اور دنیا داری ہے اس کی، تو وہ چاہے کتنا ہی نمازی پرہیزگار حج عمرے کرنے والا نہ ہو، وہ جائے گا جہنم میں، اللہ تعالیٰ نے کہا. اور یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نیک نیتی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ تمہیں فائدہ دے گا. لیکن جو بخل کرتا ہے اور وہ ریاکار ہے، دنیا داری کرتا ہے، دنیا داری کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے کہ ایک مالدار انسان ہے جس کے پاس وہاں مکہ کی مثال دی ہے کہ وہاں تو سوائے جس کے پاس باغ ہوتے تھے کھجوروں کے، انگوروں کے، تو وہ بہت مالدار سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے بخل کیا، یعنی بخل اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کو پانے کے لیے نیت نہیں بنائی اور خرچ نہیں کیا، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ تم نے ساری عمر لگا دی اس کھیتی باڑی کرنے میں اور کمانے میں، لیکن اور پھر جب تم بالکل کمزور ہو گئے اور اب کچھ کر نہیں سکتے اور تمہاری اولاد بھی چھوٹی ہے، اور پھر کیا ہو کہ ایک دم تم پر تمہارے کھیت پر وہ آ جائے، لو چل جائے، یعنی اس گرمی سے وہ جل جائے،
تو کیا ہوگا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ساری عمر ہم کماتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور پھر جب بڑھاپا آ جاتا ہے، موت قریب آ جاتی ہے، تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا، سب غائب ختم ہو گیا، وہ ساری عمر جو کماتے رہتے وہ تو سب ضائع گیا۔ اس لیے کہ ہم نے جو کمایا اس کو خرچ نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا، اللہ کی نیت نہیں بنائی، تو نیت نہیں بنائی، تو اللہ تعالیٰ تو نیت نہیں بنائی تو اس کا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کھول کے، تو اس میں اصل چیز جو ہے وہ ہے نیت، اخلاص، اور اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ ہم نے اگر اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی رضا کے مطابق خرچ نہیں کیا تو جتنا بھی ہم نے دنیا داری کی، اور جتنا بھی ہم نے غریبوں پہ اور مسکینوں پہ خرچ کیا، وہ سب ضائع جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم خرچ کریں تو ہم سوچیں کہ ہمیں آخرت میں کیا فائدہ دے گا۔ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم رسم رواج کر رہے ہیں، اور یہ دنیا داری کر رہے ہیں، یہ ہمیں آخرت میں کیا فائدہ دے گی؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ آخرت، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، اس میں ایک اور واقعہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے بکری بھیجی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے گھر بھیج دی۔ تو جب حضور آئے تو انہوں نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم نے سارا تو اللہ کی راہ میں دے دیا، ایک دستی بچا لی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے مت کہو، تم نے سارا اپنے لیے بچایا، اور جو ایک دستی بچائی وہ تم کھا لو گے تو تم نکال دو گے، لیکن جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ تم نے اپنے لیے دیا، اور وہ تمہارا بینک میں جمع ہو گیا، اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا۔ یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ ہم جو دے رہے ہیں اللہ کو پانے کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق دے رہے ہیں، اور ہمیں دنیا میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رضا چاہیے اور اللہ کی ملاقات چاہیے۔ یہ نیت بنائیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، جب خرچ کرو پاک صاف خرچ کرو، یعنی تمہارا رزق پاک ہونا چاہیے، اس میں کوئی رشوت، دھوکہ دہی اور یا ملاوٹ یا سود وغیرہ کوئی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض، جو تم کماتے ہو زمین سے یا نوکری سے یا بزنس، جس چیز سے بھی کماتے ہو، پاک صاف اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیوں؟ ولا تیمموا الخبیث، نیت مت کرو خبیث، یعنی خراب چیز دینے کی نیت مت کرو۔ منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، خراب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو، اگر وہی خراب چیز تمہیں دی جائے تو تم کبھی بھی اس کو نہ لو، لیکن اگر لو بھی تم ناک چڑھا کے لو، یعنی برے دل سے لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ نہ کسی کی پیسوں کی پرواہ ہے، نہ کسی کی شکریہ کی پرواہ ہے، نہ کسی کی حمد و ثنا کی پرواہ ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جب خرچ کرو تو پاک، سب سے پہلے ہمیں عورتوں کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے وہ حلال ہے، ہم جو کما رہے ہیں، چاہے جاب ہے چاہے جو کچھ بھی ہے، ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ پھر ہم ہر شعبے میں جو ہے وہ ہمیں حلال خرچ کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کسی کو دو تو اچھی چیز دو، کہ تم اچھی چیز پسند کرتے ہو اسی طرح اچھی۔ اگر تم خراب چیز دو گے تو اب اس جگہ جس کو دے رہے ہو خراب چیز، یعنی ناپسندیدہ چیز کسی کو دے رہے ہو، جو تمہیں نہیں پسند وہ کسی کو دے رہے ہو،
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب اس کو اپنی جگہ پہ رکھو کہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم اس کو نہ لو، اگر لو بھی تو ناگواری سے لو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، یہ ہماری روحانی بیماری، ہماری اخلاقی بیماری ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز سے واقف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے خلوص پیدا کرو۔ جو اللہ کہتا ہے جب تم کسی کو خیر خیرات کچھ کرتے ہو تو جس کے کو کرتے ہو اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جب قربانی کا ہے، جب قربانی تو اللہ کے پاس تو وہ قربانی اور گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا، وہ تو نیتیں پہنچتی ہیں۔ تو ہمیں نیت کو سالم کرنا ہے، سارا دار و مدار نیت پر ہے، خلوص پر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسی خراب چیز، غلط چیز، حرام چیز کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، جس کو بھی دے رہے ہو۔ اب یہ خرچ، اب یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خرچ جو کر رہے ہیں ہم مخلوق پہ کر رہے ہیں اور پہنچ اللہ کو رہا ہے۔ تو جب میرے دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے اور اللہ ہی کو کے بینک میں میرا جمع ہو رہا ہے، تو میں کبھی بھی خراب چیز نہیں دوں گی، میں کبھی بھی کسی کو ایسی چیز نہیں دوں گی جو میں خود پسند نہیں کرتی اور میں دوسروں کو دیتی ہوں۔ اس میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کسی کی پرواہ، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، غنی ہے، اس سے نہ ہماری تعریفوں کی ضرورت ہے، نہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ حج عمروں کی ضرورت ہے، نہ خیر خیرات کی ضرورت ہے۔ جو کر رہے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ ہمارا آگے جا رہا ہے اور وہ آگے بینک میں جمع ہو رہا ہے، اور وہی آگے جا کے ہمیں اسی کے مطابق حساب کتاب بھی دینا ہے اور وہی ہمیں فائدہ بھی دے گا۔ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا نیت کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، کس مال سے کر رہے ہیں، کیا سوچ کے کر رہے ہیں، کس فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی دنیا کی غرض ہے، مطلب ہے، یہ تمام چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ کا سوچو اور فکر کرو، تدبر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز ہمیں بتاتا ہے آگے، شیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم خرچ کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم دے دو گے تو کل تمہارا کیا ہوگا، تمہاری ضرورت ہوگی، تمہارے بچے ہیں، تمہارے یہ ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہارے ماں باپ ہیں، ضعیف ماں باپ ہیں، بیمار ماں باپ ہیں، یہ سارے وسوسے ہمارے دل میں ڈالے جاتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ کل تمہارے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا تو تم کیا کرو گے، یعنی غریبی اور فقیری کی ہے تمہارے اس میں کہ تم کسی اور سے مانگو گے، کسی اور سے سوال، آج تم سب دے رہے ہو تو کل کسی اور سے سوال کرو گے۔ اور پھر برائی کی طرف، ظاہر ہے جب ہماری عمل جیسا ہے تو وہ پھر ہمیں برائی کی طرف، یعنی ہم شراب کباب پہ اور ہم ناچنے والیوں پہ اور رسم و رواج پہ تو خوب خرچ کریں گے۔ اب یہ کیا ہے، یہ فحاشی ہے، یہ فحاشی ہے، اس کی طرف تو شیطان ہمیں پھر مائل کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ پیسے کہیں تو لگانے، تو اب ہمیں شیطان وسوسہ کرتا ہے اور وہ فحاشی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں کیا کرتا ہوں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں مغفرت کی، میں تو تمہارے لیے مغفرت کی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ مغفرت اللہ تعالیٰ تم پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور میں تمہیں معاف کروں گا، اور فضل، اور یعنی دگنا چگنا 100 گنا اگر ہماری نیت صحیح ہو۔ واللہ واسع علیم، اللہ کا وسیع علم ہے، وہ جانتا ہے میری نیتوں کو، میرے اندر کی، میرے دل کی حالت کو، میرے سوچوں کو، ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے وسیع ہے، ہر چیز کی اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، سب ہے۔ تو اب یہاں ہم اگر صرف اللہ ہی کو لے کر، اللہ ہی کو اپنا منزل مقصود بنا کر، اللہ ہی کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اگر ہم سب عمل کریں گے تو ہمیں ہمارا وہ جو خرچ کرنا ہے، ہمارے جو چاہے وہ ہم اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، چاہے اپنے ماں باپ پہ، جس پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن نیت ہماری اللہ ہے، اللہ کو پانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں وہی ہمارے لیے ذکر ہو جائے گا، وہی ہمارا مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا، وہی ہمارے لیے ایک فضل کا، اللہ کی رحمتوں کا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم 1 دو گے تو 100 دوں گا، 100 دو گے تو 700، 700 دو گے تو 1000 دوں گا، اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہمیں اپنے دماغ کو
سمجھانا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم اپنی نیت کو صحیح کریں، اپنے طریقہ کار کو صحیح کریں، ابھی تک جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ ہم جو کچھ بھی کریں اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پوری زندگی گزاریں، صبح سے شام تک، موت تک ہمیں یہ تمام کرنا ہے، تو ہمیں اس قابل ہوں گے کہ ہم اللہ تعالی ہمیں قبول کرے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سمجھنے کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔